بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2812 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ یہ ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ انہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور یہ ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اور پھر جب جنگ صفین ہوئی تو حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کی جانب سے تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف دوسرا گروپ تھا۔ تو حضرت عمار بن یاسر کی جو شہادت ہوئی ہے اسے حضرت امیر معاویہ کے گروپ کے کچھ لوگوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس کے بعد وہ جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ حضرت عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور حضرت عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ لوگ انہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، تو پھر شیعہ حضرات اور مولائی گروپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر فٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے وہ حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ جہنمی اور بہت کچھ کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کا مکمل انالیسس کریں گے اور یہ جو اعتراض باطل فرقے والوں نے لگایا ہے حضرت امیر معاویہ کے اوپر اس کا جائزہ لیں گے اور اس کا علمی جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے صحیح بخاری کی وہ روایت میں ایک بار آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، حدیث نمبر 2812، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمار، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم ان کو جنت کی طرف بلاؤ گے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو یہ ہے وہ حدیث جس کو حضرت امیر معاویہ کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے سارے سے ان کو معاذ اللہ جہنمی اور بہت زیادہ برا بلا کہنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب آئیے اس کا جواب بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اس حدیث کے آخری حصے پر غور کریں کہ وہ جو باغی گروہ ہوگا اس کا کام کیا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ وہ بغاوت کرے گا، باغی ہوگا، دوسرا یہ کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا، یعنی کہ اس کا جو راستہ ہوگا وہ دین حق کا راستہ نہیں ہوگا بلکہ جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہوگا۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے، اسے اپنی نظر میں رکھتے ہوئے اب میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے تعلق سے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے اور تم انہیں بھلائی کی دعوت دیتے ہو، یعنی اچھی چیزوں کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے انہیں روکتے ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ صحابہ کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کی گواہی دے دی، ضمانت دے دی کہ جو صحابی ہیں وہ بھلائی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، انہی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کی دعوت جہنم کی دعوت ہے، وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابی جو ہیں وہ اس سے مراد نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ جو حدیث ہے باغی گروہ ہوگا اور وہ جہنم کی طرف بلائے گا، جو حضرت عمار کو قتل کرے گا، وہ بات یعنی کہ باغی ہونا اور جہنم کی طرف بلانے والی بات جو ہے وہ کسی بھی صحابی کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ ان کا راستہ حق کا راستہ ہوگا، وہ اچھی بات کی طرف بلاتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے منع کرنے والے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر وہ باغی گروہ تھا کون جس نے حضرت عمار کو قتل کیا، جس کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ وہ باغی ہوں گے اور جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے؟ تو یہ خارجیوں کا گروہ تھا جو کہ حضرت علی کے گروپ میں بھی اس کے کچھ لوگ شامل تھے اور حضرت امیر معاویہ کے گروپ میں بھی اس کے کچھ لوگ شامل تھے۔ یہ دونوں مل کر کے مسلمانوں کی ان دو بڑی جماعتوں کو آپس میں لڑوا رہے تھے اور انہی میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا تھا۔ آئیے ان کی بغاوت کا ثبوت بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اس کا ذکر بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا تھا۔ اسے امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں حدیث نمبر 32581 پر درج کیا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے، اگر لوگ تم سے وہ قمیص اتروانا چاہیں تو تم اسے مت اتارنا۔ یہاں پر قمیص پہنانے سے مراد خلافت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کو خلافت عطا کرے گا، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ان سے وہ خلافت چھیننا چاہیں گے، ان پر دباؤ بنائیں گے، ان کے اوپر پریشر دیں گے کہ آپ یہ خلافت چھوڑ دیجئے۔ اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ تم سے وہ قمیص اتارنا چاہیں گے جو اللہ تعالیٰ تمہیں پہنائے گا، فرمایا کہ تم اسے مت اتارنا۔ اب تاریخ کے حوالے سے یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو خارجیوں کا ایک گروہ تھا، بلوائیوں کا گروہ تھا،
جنہوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا، انہیں گھیر لیا چاروں طرف سے، اور وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے حضرت عثمان سے کہ آپ خلافت چھوڑ دیجیے، اس سے استعفیٰ دے دیجیے۔ لیکن حضرت عثمان کو حضور نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم اس قمیص کو مت اتارنا، اس لیے حضرت عثمان نے خلافت نہیں چھوڑی، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اور پھر جب ان باغیوں کا، ان بلوائیوں کا مطالبہ پورا نہیں ہوا، انہوں نے خلافت سے استعفیٰ نہیں دیا، تو پھر انہوں نے مل کر کے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ تو یہ وہ باغی گروہ ہے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، ان کے خلاف بغاوت کی۔ ان کے باغی ہونے پر بھی سب کا اتفاق ہے، اور ان کے جہنمی ہونے پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ ان کا جو راستہ ہے وہ جہنم کو جانے والا راستہ ہے۔ اور ان کے جو لیڈر تھے وہ عبداللہ ابن سبا اور ملک اشتر جیسے لوگ تھے۔ حضرت عثمان کو شہید کرنے کے بعد یہ جو گروپ تھا، اس کے کچھ لوگ نکل کر کے حضرت علی کے گروپ میں چلے گئے، اور کچھ لوگ نکل کر حضرت امیر معاویہ کے گروپ میں چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے بعد اس کے کچھ لوگ نکل کر چپکے سے حضرت علی کے گروپ میں شامل ہو گئے، اور کچھ لوگ چپکے سے حضرت امیر معاویہ کے گروپ میں شامل ہو گئے۔ اور بعد میں جب حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، جنگ صفین، تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا تھا۔ تو یہ بات واضح رہے کہ حضرت عمار بن یاسر کو حضرت امیر معاویہ نے شہید نہیں کیا، بلکہ ان کے گروپ میں چھپے ہوئے خارجیوں نے، باغیوں نے شہید کیا تھا، جن کے بارے میں ہم اوپر بیان کر چکے کہ انہوں نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی، انہیں شہید کیا، اور بعد میں آ کر کے حضرت علی کے گروپ میں بھی شامل ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ کے گروپ میں بھی شامل ہو گئے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل نہیں کیا، بلکہ ان خارجیوں اور باغیوں نے کیا تھا، اور انہی کے بارے میں وہ بخاری کی حدیث ہے 2812 کہ ان کا راستہ جہنم کا راستہ ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے آپ کے سامنے اس پر ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ حضرت عمار کو حضرت امیر معاویہ نے قتل نہیں کیا، بلکہ ان کے گروپ میں موجود دوسرے لوگوں نے قتل کیا تھا۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حدیث نمبر 6502 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جب دو شخص حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا سر لے کر آئے۔ دو شخص آپس میں جھگڑنے لگے، ایک کہتا میں نے اسے قتل کیا ہے، اور دوسرا کہتا میں نے اسے قتل کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپس میں جھگڑا مت کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ شہید کرے گا۔ تو اس روایت سے پتہ چل گیا کہ حضرت عمار کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے حضرت امیر معاویہ نہیں تھے، اور نہ ان کے لوگ اس بات پر راضی تھے کہ انہیں شہید کیا جائے، بلکہ ان کے گروپ میں کچھ دوسرے لوگ موجود تھے، انہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا تھا۔ اب اگر کوئی شخص ان دو لوگوں کا الزام حضرت امیر معاویہ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرے کہ کیونکہ وہ لوگ حضرت امیر معاویہ کے گروپ میں تھے اس لیے سارا الزام حضرت امیر معاویہ پہ آئے گا، تو پھر آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا بھی جہنمی ہے، اور حضرت زبیر کو جس نے قتل کیا وہ حضرت علی کے گروپ میں شامل تھا۔ امام حاکم اپنی مستدرک میں حدیث نمبر 5580 پر روایت درج کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا سر لایا گیا، وہ سر ان کے قاتل نے خود لے کر پیش کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اجازت دینے والے سے فرمایا صفیہ کے بیٹے یعنی حضرت زبیر کے قاتل کو دوزخ کی خوشخبری دے دو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت زبیر کو قتل کرنے والا حضرت علی کے گروپ کا آدمی تھا، اور انہیں قتل کرنے والا بھی جہنمی ہے۔ تو کیا اس شخص کے قتل کا الزام حضرت علی پر بھی آپ ڈالیں گے؟ اگر وہ شخص جہنمی ہے تو کیا یہ بات آپ حضرت علی کے اوپر بھی فٹ کریں گے؟ اسی طرح سے حضرت امیر معاویہ کے گروپ میں اگرچہ وہ خارجی لوگ شامل تھے، وہ باغی شامل تھے، لیکن انہوں نے حضرت عمار کو قتل کیا، تو ان کا الزام حضرت امیر معاویہ پر نہیں آ سکتا، جس طرح سے حضرت زبیر کو قتل کرنے والے کا الزام حضرت علی پر نہیں جا سکتا۔ تو یہ حدیث بالکل واضح کر دیتی ہے کہ جو خوارج تھے، جو باغی تھے، وہ دونوں گروپس میں چھپے ہوئے تھے، اور دونوں گروپ میں شامل ہو کر وہ اس طرح کے کام کر رہے تھے جس پر دونوں ہی گروپ کے لوگ راضی نہیں تھے۔ اور جب واقعہ تحکیم ہوا، یعنی حکومتیں ڈیوائیڈ ہو گئیں، حضرت علی نے اپنی خلافت سنبھالی اور شام کا پورا حصہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا کہ وہاں پر آپ حکومت کریں آزادانہ طور پہ، آپ جس طرح سے چاہیں حکومت کر لیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں۔ پھر واقعہ تحکیم ہونے کے بعد جب یہ جنگ رک گئی تو ان خارجیوں کو برا لگا کہ جنگ کیسے ختم ہو گئی مسلمانوں میں۔ پھر وہ لوگ کھل کر کے سامنے آ گئے، جو ادھر چھپے ہوئے تھے اور جو ادھر چھپے ہوئے تھے، دونوں کھل کر کے سامنے آئے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے مسلمانوں سے جنگ لڑی، جنگ نہروان ہوئی، اور وہاں پر حضرت علی نے خارجیوں سے جنگ لڑی اور انہیں قتل کیا۔ تو یہ اصل میں وہ باغی لوگ تھے جنہوں نے پہلے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، ان سے بغاوت کی تھی، اور انہوں نے دو مسلمانوں کی جماعتوں کو آپس میں لڑوایا تھا، انہوں نے ہی حضرت عمار کو شہید کیا تھا، انہوں نے ہی حضرت زبیر کو شہید کیا تھا، اور پھر مولا علی نے بعد میں انہیں قتل کیا۔
اور خود مولا علی نے بھی کبھی زندگی بھر حضرت امیر معاویہ کو وہ باغی گروہ نہیں سمجھا جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا تھا کہ حضرت عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا۔ حضرت علی نے کبھی بھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نہیں سمجھا کہ وہ باغی یہ ہیں اور جہنم کی طرف بلانے والے یہ ہیں، بلکہ حضرت علی ہمیشہ حضرت امیر معاویہ کے لیے اچھی رائے اور اچھا گمان رکھتے تھے، اور وہ انہی خارجیوں کو باغی سمجھتے تھے۔ آئیے خود حضرت علی کا فرمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ان کی نظر میں کون باغی تھا اور کس سے جنگ کرنی چاہیے، کس سے مسلمانوں کو خطرہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2467۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میری امت میں سے کچھ لوگ نکلیں گے کہ وہ اس طرح قرآن پڑھیں گے کہ تمہاری قرأت ان کی قرأت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگی، اور نہ تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کچھ ہوں گی، اور نہ ہی تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کچھ ہوں گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے، خیال کریں گے کہ وہ ان کے حق میں ہے، حالانکہ وہ ان کے خلاف ہوگا۔ ان کی نماز ان کی ہنسلیوں سے آگے نہیں بڑھے گی، وہ اس طرح تیز رفتاری کے ساتھ اسلام سے نکل جائیں گے جس طرح تیر بہت تیزی سے شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی لشکر یہ جان لے کہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا ہے تو وہ باقی سارے عمل چھوڑ کر بس اسی پر بھروسہ کر لیں گے، یعنی انہیں قتل کرنا شروع کر دیں گے، باقی سارے اچھے عمل چھوڑ دیں گے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی ہوگا جس کا بازو ہوگا کلائی نہیں ہوگی، اس کے بازو کے سر پر پستان کی نوک کی طرح کا نشان ہوگا جس پر سفید بال ہوں گے۔ تم لوگ معاویہ اور اہل شام کی طرف تو جا رہے ہو مگر ان کو چھوڑے جا رہے ہو جو تمہارے بعد تمہارے بچوں اور اموال پر آ پڑیں گے۔ اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ یہ وہی قوم ہے کیونکہ انہوں نے حرمت والا خون بہایا ہے، یعنی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے، اور لوگوں کے مویشیوں پر غارت گیری کی ہے۔ اللہ کا نام لے کر ان کی طرف چلو۔ یعنی حضرت علی کے نزدیک جو لوگ قتل کے مستحق تھے وہ خارجی تھے، وہی گروپ تھا، وہی باغی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا۔ حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ تم لوگ حضرت معاویہ کی طرف توجہ دے رہے ہو، ان سے لڑنا چاہتے ہو، حالانکہ تمہیں ان سے لڑنا چاہیے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں ذکر آیا ہے کہ وہ جہنمی ہوں گے، وہ باغی ہوں گے، اور ان سے مسلمانوں کو خطرہ ہے۔ انہوں نے خود کہا کہ اگر تم ادھر چلے جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے گھر والوں کو نقصان پہنچائیں گے، تمہارے اموال اور جانوں پر آ پڑیں گے۔ تو حضرت علی نے اپنا موقف بالکل صاف بتا دیا۔ ان کی نظر میں جو باغی اور جہنمی گروپ ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا گروپ نہیں ہے بلکہ خارجیوں کا گروپ ہے، اس لیے حضرت علی نے کہا کہ امیر معاویہ کی طرف مت جاؤ بلکہ ان کی طرف چلو۔ دیکھیں کتنا تعجب ہے کہ حضرت علی نے خود زندگی بھر حضرت امیر معاویہ کو وہ حدیث والا باغی گروہ اور جہنمی گروہ نہیں سمجھا، لیکن ان کے نام لینے والے آج کے لوگ اس کو حضرت امیر معاویہ پر فٹ کرتے ہیں اور ان کو وہ باغی گروہ اور جہنمی گروہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی جو بات حضرت علی کے نزدیک درست نہیں ہے وہ ان کے نزدیک درست ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو علی والے ہیں۔ ایک اور اہم بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجرات آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اگر ان میں سے کوئی باغی ہو جائے تو ان باغیوں سے جنگ کرو اس وقت تک حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف نہ پلٹ آئیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ حکم دے دیا ہے کہ جو واقعی باغی ہو اس سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف نہ پلٹ آئے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ حضرت علی سے حضرت امیر معاویہ کی جو جنگ ہوئی اس میں ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں کہ حضرت علی نے اس وقت تک جنگ کی جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف نہ پلٹ آئے، بلکہ ان کے درمیان صلح ہو گئی، اور صلح بھی اس بات پہ ہو گئی کہ حضرت علی نے کہا کہ آپ اپنی حکومت الگ کر لیجئے، آپ شام میں حکومت کر لیجئے، ہمیں اپنا کام اپنی خلافت جس طرح سے کرنا ہے ہم کر لیں گے، یعنی آپ اپنی حکومت سنبھالیے ہم اپنی حکومت سنبھالیں گے۔ اب یہاں پر ایسا تو کوئی سینس ہی نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے رجوع کر لیا تھا اس لیے ان سے صلح ہو گئی۔ اب سوال حضرت علی پر آتا ہے کہ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، انہیں قرآن کی یہ آیت نہیں پتہ تھی کہ باغیوں سے اس وقت تک جنگ کی جائے گی جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف نہ پلٹ آئے؟ لیکن حضرت علی نے تو جنگ کرنے کی جگہ ان سے صلح کر لی۔ یعنی کہ بات صاف ہے کہ حضرت علی کے نزدیک حضرت امیر معاویہ وہ باغی نہیں تھے جن کے بارے میں حدیث میں یا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، ورنہ پھر حضرت علی کو ان سے صلح نہیں کرنی چاہیے تھی اور قرآن کے مطابق ان سے جنگ کرنی چاہیے تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی تو حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو جنتی بھی سمجھتے تھے، جبکہ بخاری کی حدیث تو یہ کہتی کہ وہ جو گروپ ہوگا وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا، مگر حضرت علی تو حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو جنتی سمجھتے تھے۔ آئیے اس پر حدیث پیش کر دیتا ہوں۔
امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں حدیث نمبر 40672 پر روایت نقل کی ہے کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کی رات نکلے تو اہل شام کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ مجھے اور انہیں معاف فرما دے۔ یاد رہے کہ معافی کی دعا، مغفرت کی دعا صرف مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے مانگنا جائز ہے۔ کسی کافر کے لیے یہ دعا مانگنا جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ تو مولا علی پہلی بات تو یہ کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو مومن مانتے تھے۔ اب آئیے جنتی ہونے کی روایت بھی پیش کر دیتا ہوں۔ اسے کتاب میں حدیث نمبر 37880 پر روایت نقل کی ہے۔ یزید بن عاصم سے منقول ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفین کے مقتولین یعنی جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، ہمارے اور ان کے مقتول یعنی جو لوگ قتل ہوئے ہیں وہ دونوں جنتی ہیں۔ یعنی حضرت علی تو بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری طرف سے شہید ہوئے یا ان کی طرف سے شہید ہوئے وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ تو دیکھیں مولا علی نے تو کبھی نہیں مانا کہ وہ جو باغی گروہ ہے اور جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا گروہ ہے، بلکہ حضرت علی تو ان کو جنتی مانتے ہیں۔ اور یہی بات شیعوں کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، ان کی مشہور کتاب ہے نہج البلاغہ، اس میں خطبہ نمبر 58 ہے۔ آئیے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے معاملے کی ابتدا یہ تھی کہ ہم اور اہل شام میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے۔ حالانکہ ظاہری بات ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہیں اور ہماری دعوت اسلام بھی ایک ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان و تصدیق میں فریقین ایک دوسرے سے بڑھ کر نہیں ہیں، یعنی کہ جتنا ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ رسول پر اتنا ہی وہ بھی رکھتے ہیں۔ اصل اختلاف ایک ہی تھا جو کہ سیدنا عثمان کے خون کے معاملے سے تھا، جبکہ ہم اس سے بری ہیں۔ ہم نے اس کا حل یہ پیش کیا کہ جو مقصد آج نہیں حل ہو سکتا، یعنی آج ان کا قصاص نہیں لے سکتے، اس کا وقتی علاج یہ کیا جائے کہ آتش جنگ کو خاموش کر دیا جائے اور لوگوں کے جذبات کو پرسکون ہو لینے دیا جائے۔ اس کے بعد جب حکومت کو استحکام ہو جائے گا، یعنی حکومت مضبوط ہو جائے گی اور حالات بہتر ہو جائیں گے تو ہم اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ پھر ہم قصاص لیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا علاج صرف جنگ ہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ نے اپنے پاؤں پھیلا دیے اور جم کر کھڑی ہو گئی، شعلے بھڑک اٹھے اور مستقل ہو گئے۔ سب نے دیکھا کہ جنگ نے دونوں فریقوں کو دانت سے کاٹنا شروع کر دیا اور فریقین میں اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں۔ تو وہ میری بات ماننے پر آمادہ ہو گئے اور میں نے بھی ان کی بات کو مان لیا اور تیزی سے بڑھ کر ان کے مطالبہ صلح کو قبول کر لیا، یہاں تک کہ ان پر حجت واضح ہو گئی اور ہر طرح کا عذر ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی اس حق پر قائم رہ گیا تو گویا اپنے آپ کو ہلاکت سے نکال لے گا، ورنہ اسی گمراہی میں پڑا رہ گیا تو ایسا عہد شکن ہوگا جس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، گردش ایام اسی کے سر پر منڈلاتی رہے گی۔ تو شیعوں کی بک سے بھی ثابت ہے کہ مولا علی ان لوگوں کو مسلمان سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ وہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ بھی اللہ اور رسول پر اتنا ہی ایمان رکھتے ہیں جتنا ہم رکھتے ہیں۔ ان کی بھی نیت غلط نہیں ہے، ہماری بھی نیت غلط نہیں ہے، ہم دونوں کا دعویٰ اور مقصد بھی ایک ہی ہے۔ بس جو اختلاف ہوا تھا وہ حضرت عثمان کی شہادت اور ان کے قصاص کے تعلق سے ہوا تھا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ قصاص تھوڑا بعد میں لے لیا جائے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں قصاص ابھی ہوگا، جنگ ابھی ہوگی۔ یعنی شیعوں کے کتاب کے مطابق بھی حضرت علی ان لوگوں کو باغی اور جہنمی نہیں سمجھتے تھے۔ صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو گروہ تھا جو جہنمی تھا اور باغی تھا وہ خوارج کا ہی گروہ تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1064 ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں افتراق کے وقت تیزی سے نکل جانے والا ایک گروہ نکلے گا، دو جماعتوں میں سے جو جماعت حق کے زیادہ قریب ہوگی وہ اسے قتل کرے گی۔ یعنی کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں سے ایک اور گروہ نکلے گا اور وہ جو گروہ ہوگا اس کو وہ جماعت قتل کرے گی جو حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں دلیل کے ساتھ کہ مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے گروپ میں دونوں میں خوارج شامل تھے، باغی شامل تھے، اور جب دونوں میں صلح ہو گئی، واقعہ تحکیم ہو گیا تو ان کو برا لگا اور وہ دونوں نکل کر کے سامنے آ گئے کھل کر کے لڑنے کے لیے۔ تو یہ تیسرا گروہ تھا جس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے کہ دو جماعتوں میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا اور اس کو وہ جماعت قتل کرے گی جو حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ تو جب یہ خوارج اور یہ باغی ان دونوں میں سے نکل کر کے سامنے آئے تو مولا علی نے ان سے جنگ کی اور انہیں قتل کیا۔ تو یہ حضور کا فرمان ہے کہ جو جماعت حق کے زیادہ قریب ہوگی وہ اس گروہ کو، اس باغی گروہ کو، اس جہنمی گروہ کو قتل کرے گی۔ تو صحیح مسلم کی اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ وہ جو لوگ تھے جن کے بارے میں حدیث میں باغی اور جہنمی کہا گیا ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا گروہ نہیں تھا بلکہ وہ خوارج کا گروہ تھا۔
اور پھر جن گروپس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عظیم جماعت، بڑی جماعت کہا ہو، خود انہی کے بارے میں حضور یہ بھی کہہ دیں کہ وہ جہنمی ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو مسلمانوں کی عظیم جماعت کہا جائے گا یا پھر انہیں جہنم کی طرف جانے والا کہا جائے گا۔ آئیے اس پر حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2704 ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی جماعت کو بھی مسلمانوں کی بڑی جماعت کہا اور حضرت امیر معاویہ کی جماعت کو بھی مسلمانوں کی بڑی جماعت کہا۔ جب دونوں کو ہی حضور مسلمانوں کی عظیم جماعت، بڑی جماعت کہہ رہے ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہی کو جہنم کی طرف بلانے والا بھی کہہ دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد صرف ایک ہی بات سچ ہو سکتی ہے، یا تو حضرت امیر معاویہ کے گروپ کو آپ مسلمانوں کی عظیم جماعت کا نام دیں اور یا پھر آپ ان کو جہنم کی طرف بلانے والا کہیں۔ دونوں باتیں تو سچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تضاد نہیں ہو سکتا، کلیش نہیں ہو سکتا۔ آئیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حدیث نمبر 8136 پر نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 2 عظیم لشکروں کے درمیان جنگ نہ ہو جائے اور ان دونوں میں خوب خون ریزی ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ہی ایک ہوگا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ جن 2 جماعتوں کی بات ہو رہی ہے کہ 2 جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں لڑیں گی، دونوں میں خوب خون بہایا جائے گا اور ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ 2 جماعتیں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی تھیں۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ دونوں میں جنگ بھی ہوگی اور دونوں میں خوب خون ریزی بھی ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص بخاری کی اس حدیث کو حضرت امیر معاویہ پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو جہنمی بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ الزام حضرت علی پر بھی آئے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ تو اگر حضرت امیر معاویہ اس نیت کے ساتھ، غلط نیت کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، وہی الزام حضرت علی پر بھی آئے گا، اور ظاہر ہے کہ حضرت علی کے لیے اس طرح کا الزام کوئی بھی مان نہیں سکتا، تو پھر حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی یہ بات مانی نہیں جا سکتی، کیونکہ دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ ایک گروپ جو خارجیوں کا گروپ تھا، جو حضرت علی کے گروپ میں بھی شامل تھا اور حضرت امیر معاویہ کے گروپ میں بھی شامل تھا، ادھر والوں نے حضرت عمار کو قتل کیا، ادھر والوں نے حضرت زبیر کو قتل کیا، اور دونوں ہی کے قاتلین کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ ان کو قتل کرنے والے جہنمی ہوں گے۔ اس لیے اگر حضرت عمار کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کے گروپ پر الزام لگائیں گے تو پھر حضرت زبیر کی وجہ سے حضرت علی پر بھی الزام لگانا پڑے گا، اور ان خارجی گروپ کا باغی ہونا اور ان کا جہنمی ہونا، اسے بھی ہم نے حدیث سے ثابت کر دیا۔ اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہوگا، تو کیونکہ حضرت علی جہنم کی طرف بلانے والے نہیں ہو سکتے، اس لیے حضرت امیر معاویہ بھی جہنم کی طرف بلانے والے نہیں ہو سکتے۔ بخاری کی اس حدیث کو حضرت امیر معاویہ پر فٹ کرنا یہ بددیانتی ہے، ناانصافی ہے اور ظلم ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ حضرت عمار بن یاسر کے قتل کا الزام حضرت امیر معاویہ پر نہیں آتا، اور انہیں قتل کرنے والے جو باغی لوگ تھے وہ خارجی لوگ تھے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔